بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وأيضا قال تعالى في مقام آخر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بھلائی کی طرف بلانا یعنی نیکی کی دعوت دینا، اس پر کتنا اجر ہے، اور اسی طرح اگر کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس پر سزا کتنی ہے، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس کا مفہوم یوں ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی اور بے حیائی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یعنی بالکل واضح رب تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو اس کے اندر نیکی اور تقوی کا معیار جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمائیے کہ ہونا چاہیے اس امت میں سے ایک گروہ ایسا جو بھلائی کی طرف بلائے۔ یعنی اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی کی دعوت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جس کو وہ نیکی یا بھلائی کی طرف بلا رہا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے وہ نیکی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی وافر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے اوپر آقا کریم علیہ السلام آپ کے کثیر فرامین موجود ہیں، چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یوں ہیں ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس کا مفہوم یوں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے غلام ابو مسعود عقبہ بن عمر آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی نیک کام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اور وہ آدمی اس نیکی والے کام پر اس کی اتباع کرتا ہے، یعنی اس نیک کام کو سر انجام دیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کام کرنے والے کو جتنا اجر عطا فرماتا ہے اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیکی کی دعوت دینا یہ بھی عبادت ہے، نیت خالص ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو جب آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب جس کو دعوت دی جاتی ہے اگر وہ اس نیکی والے کام پر عمل کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی، جو دعوت دینے والا ہے، اس کو بھی وافر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہتوں کو بیان کیا۔ پہلی جہت، اگر کوئی آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو پھر اگر جس کو بلایا گیا ہے چاہے وہ ایک ہو یا جماعت کی صورت میں ہو، اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اس بلانے والے کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے، کسی اعتبار کے ساتھ ظلم کی دعوت دیتا ہے، انسانیت کے خلاف اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو گناہ بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس بات پر عمل کرنے والوں کو رب تعالیٰ گناہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ روایت یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ الفاظ یوں ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جس کا مفہوم یوں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو ہدایت یعنی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو رب تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اس بلانے والے کو رب تعالیٰ نیکی کرنے والوں جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے،
اور پھر یہ بھی بیان فرمایا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور دوسرا نیکی کرے تو اس کو رب تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، ان کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، ان کو اجر بھی رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، نیکی کرنے والوں کو، اور اس بلانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو ثواب عطا فرمانا جو ہے یہ ان کی نیکیوں کے اندر کسی قسم کی کمی کا کوئی بھی سبب نہیں بنے گا، یعنی ان کو نیکی کم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ اور دوسری جہت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد بیان فرمایا کہ جو آدمی گمراہی کی طرف بلائے گا، یعنی انسانیت پر ظلم کرنے کی طرف بلائے گا، ملک کے اوپر کسی اعتبار سے نقصان کرنے کی طرف بلائے گا، یعنی کسی اعتبار سے بھی آقا کریم علیہ السلام آپ نے جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کی مخالفت کی طرف بلائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں اب جو بلانے والا ہے اس کی بات سن کے جو کوئی بھی اس گندے کام کو سر انجام دے گا، اس گمراہی والے کام کو سر انجام دے گا، اس گمراہی والے کام کو کرے گا، کسی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرے گا، تو فرمایا جو کرنے والے ہیں ان کے اوپر تو بھی بہت زیادہ رب تعالیٰ نے جو عذاب بیان کیا ہے، جتنا گناہ بیان کیا ہے، فرمایا یہ جو بلانے والا ہے اس کو رب تعالیٰ ان سب جتنا گناہ دے گا۔ یعنی یہ اکیلا اگر کسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی مخالفت کی طرف بلاتا ہے یا انسانیت پر ظلم کی طرف بلاتا ہے، تو جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی بات سن کے ظلم کریں گے تو اس اکیلے کو اگرچہ یہ ظلم محض نہیں کر رہا، لیکن ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے کیونکہ بلانے والا یہ ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی گناہ عطا فرمائے گا، اور ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی گناہ ہوگا، اور ان جتنا گناہ رب تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو آدمی نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو رب تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور جو برائی کی طرف بلاتا ہے رب تعالیٰ اس کو گناہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا عقل دیا ہے اس عقل کو بروح کار لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔